سمیع الحق کو راستے سے ہٹایا، تم نے ملا حامد الحق کو راستے سے ہٹایا. اگر کل عبدالحق ثانی بھی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اس کے پیچھے اس کی نسلیں باقی رہیں گی. ہم اس وطن عزیز کی خاطر، امت مسلمہ کی وحدانیت کی خاطر، امت کے ان مظلوم مسلمانوں کی خاطر، ان کے اس عظیم کاز اور جدوجہد کو لے کر میدان عمل میں موجود تھے، ہیں اور انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک موجود رہیں گے. اور یہی امید میں آپ سب سے بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مشن میں، اس کانٹوں بھرے میدان میں، اس شہادتوں کے رستے پر ہمارے دست و بازو بنیں گے. اور ہمارے اسلاف اور اکابرین کا جو نظریہ تھا، جو مشن تھا، جو نعرہ تھا، جس راستے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، اس راستے پر انشاءاللہ پاکستان کی مذہبی سیاسی قیادت کی سرپرستی میں اس عظیم کاز کے لیے، پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے، پاکستان میں نظام عدل و انصاف کے نفاذ کے لیے امت مسلمہ کی قیادت کے لیے آپ انشاءاللہ ہمارے دست و بازو بنیں گے، اپنا کردار ادا کریں گے. وہ دن انشاءاللہ دور نہیں کہ جب پاکستان امت مسلمہ کے ماتھے کا وہ جھومر ہوگا کہ جس کے روب دبدبے طاقت کے آگے کسی کفری ملک میں یہ جرأت باقی نہیں رہے گی کہ وہ پاکستان کی موجودگی میں کسی مظلوم اسلامی ملک پہ یلغار کرے. میں ایک مرتبہ پھر متحدہ علماء کونسل کوہاٹ ڈویژن کی منتظم کمیٹی کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ان نامساعد حالات میں ایسا عظیم الشان اجتماع کوہاٹ ڈویژن کے غیور مسلمانوں کا یہ عظیم الشان اجتماع منعقد کر کے ارض مقدس فلسطین قبلہ اول کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا. میں آپ سب لوگوں کو تہ دل سے مشکور ہوں کہ اس عظیم کاز کے لیے، اس عظیم مشن کے لیے آپ لوگوں نے کفری طاقتوں کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے. اگر ہم عملاً بارڈرز کے حائل ہونے کے سبب اپنے مظلوم فلسطینیوں کا عملاً میدان جہاد میں تعاون نہیں کر سکتے، لیکن ہم مالی طور پر اپنی آواز بلند کر کے اجتماعات میں شرکت کر کے یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ یقیناً پاکستانی عوام کے دل غزہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ کرۂ ارض سے اس ظالم و جابر سفاک صہیونی ریاست کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ مظلوم مسلمان، مظلوم فلسطینی ایک مرتبہ پھر ارض مقدس قبلہ اول بیت المقدس شریف میں ہم سب انشاءاللہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے.